شہر میں داخل ہو رہے عائب ہونا تائب ہونا سائی ہوں یہ ربنا حامی الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم العذاب وحدہ سلام پڑھتے تھے جب سفر سے واپس ہوتے. جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ اپنے شہر میں جب تک ہیں اللہم جعلنا بہا قرارا و امنا و رزقا حسنا، ہمارے شہر میں ہمیں قرار اور امن دینا اور رزق حسنا دینا. دوسرے شہر میں جائیں اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا 3 دفعہ فرمایا. ورزقنا جناح، یہاں ہم کا جناح یعنی پھل، یہاں کا پھل ہمیں دے دے. یعنی مطلب یہ کہ جو آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا جو سب سے اچھا بہترین یعنی آپ کا کام سب سے اعلیٰ اور اچھا ہوگا. کچھ چیز خریدنے ہے تو اچھی چیز آتا ہے گی، معاہدہ کرنے پر اچھا معاہدہ آئے گا، لوگ ملنے اچھے لوگ ملیں. محببنا الی اہلیہ، سارے اہل کی طرف ہمیں محبوب کر دے. فاسق بھی، فاجر بھی، نیک بھی، بد بھی، اچھے بھی، برے بھی، مسلم غیر مسلم، کیونکہ کسی سے ہمارا کام پڑ سکتا ہے نا، اس کے دل میں ہماری محبت ہوگی تو کام آسانی سے کر دیں. محبب صالح علیہ الینا، اور وہاں کے نیک لوگوں کی محبت دل میں ڈالنا ہمارے، ہر ایک کی نہیں، نیک لوگوں کی محبت. اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار یہ پڑھ لیں، یہاں جتنی مخلوق کی شر سے میری حفاظت ہو جائے. اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے اس شہر کے جتنے نیک لوگ صلحاء علماء اور عامت المسلمین کو سال ثواب کرتے ہیں. پتہ چلے ایک شہر میں کوئی آیا ہے تو یہ تو انشاءاللہ تعالی جو ان کی ارواح طیبہ نیک لوگوں کی متوجہ ہو جاتی ہیں برزخ میں، تو ان کی جو نیک لوگوں کی جو پرواز ہے اور جو قرب کی طاقت ہے وہ زندہ سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں تجرد ہوتا ہے. زندہ میں تو جسم کا حجاب ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی کچھ کام نہیں کرنے دیتا، کیونکہ کچھ جسمانی مجبوریاں بھی، ہم اس وقت چائے پی رہے ہیں ہماری ایک مجبوری سمجھو، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں، وہاں تو یہ چیزوں سے نہیں ہوتی، تو وہاں پرواز ہی بلندی بلندی. تو جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو بہت کچھ ملتا ہے. اس لیے ہمارے تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان سال ثواب کرے تو برزخ سے متوجہ رہتے ہیں. بلکہ حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لچات الپاک لکھا ہے کہ کوئی داخلی سلسلہ ہوتا ہے تو چاروں سلسلوں کی بزرگوں کے روحیں اس پر متوجہ ہو جاتی ہیں کہ ہماری اولاد میں کوئی پیدا ہو گیا، نئے اولاد میں آیا ہے. جی چاروں سلم سے بات کہ جی میری اولاد میں ہماری اولاد میں آ گیا. جس طرح کوئی پوتا پڑ پوتا پیدا ہو تو دادے دان کے سارے خوش ہوتے ہیں نا، اسی طرح ہوتا ہے جب کوئی داخلی سلسلہ اخلاص سے ہو. یہ لکھا ہے صاف لکھا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بیعت ہونے کے بعد فوراً اثرات ہوتے ہیں انسان پر، تو اس کو برقرار رکھے تو بہت ترقی ہو جاتی ہے. لوگ غفلت کر جاتے ہیں. تو یہ یہاں تک لکھا ہے تو فلاں آ گیا. اس لیے ان سلسلوں کے پھیلانے میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اسی سے دیکھو علم جب پھیلتا ہے تو ہمارے اساتذہ اور ان کے استاد سب اوپر خوش ہوتے ہیں. سب کو حصہ مل رہا ہے نا، تو روحانیات میں اس سے حصہ ملتا ہے. کیسے ملے گا؟ یہ ہے نا طریقہ. جب لوگ اللہ اللہ کریں گے توبہ طائب ہوں گے کسی کے ہاتھ پر تو وہ کتنے خوش ہوں گے، وہ ارواح طیبہ ان کی خوش ہوتی ہے. تو اس کو بھی کام اس کے اوپر بھی متوجہ ہوتی ہیں جو داخلی سلسلہ کر رہا ہے، اور ان پر بھی متوجہ ہوتی ہیں جو داخلی سلسلہ ہو رہا ہے. صاحب لکھا مولانا وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بہرحال یہ بڑا ایک عجیب وہ ہے نظام. اس لیے رات اچانک جذبہ پیدا ہوا، 2 بجے اٹھا میں، تو پھر میں نے سارے جامعہ اشرفیہ جتنے بھی اکابر تھے ان کو جو ہے پتہ کرنا کوئی چیز چاہیے تو نہیں.
تو وہ سب کے لیے سال ثواب کیا، جن کے نام یاد تھے ان کے نام لیے، جن کے نام یاد نہیں تھے بہرحال تو اللہ کا شکر ہے، جذبہ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں ہونے کو ان کو بھی تو خبر ہو، اللہ میں شرف آئے ہوئے خبر ہے ماشاء اللہ. سب ہمارے بڑے ہیں. میں اس جگہ بہت دعا کرتا ہوں بھائی کیا علماء صلحاء ہوں کہ اللہ ان کی برکت سے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے دوستوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرمائے. آمین آمین. ہر جگہ جو ہے نا کوئی ایسا ان اداروں میں ایک بات جو علاوہ علم اور ساری جو الحمدللہ چل رہا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں، چاہے ان کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو کہ یہ ہے، چاہے وہ گھسیاری کی طرح ہوں جو دیوبند میں پڑوسی اور گھاس بیچتا تھا اور سال میں ایک بار دال کی دعوت کرتا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس کی دال کی دعوت اشتیاق سے شوق سے کھاتے تھے. فرماتے تھے کہ اس کی دال کا نور جو ہے نا پورے سال دل میں رہتا ہے. اللہ فرمایا لکھا ہوا صاحب آغاز ہوتا تھا. ہاں جی، لیکن وہ کس مائے پر کس درجے پر کس اخلاص سے وہ کرتا تھا. تو ہر جگہ پر اس طرح ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. جیسے ہمارے مدرسے مولانا عبداللہ صاحب، اب عام آدمی کو تو ان کو خبر نہیں، وہ تو ہاں ہو والوں کو صرف پہچانتے ہیں، وہ تو نہیں جانتے. تو یہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، ان کا عجیب ہمیں معلوم ہے کیا تھا. والد صاحب ان کی قدر فرماتے تھے، ان کو اللہ نے بہت کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی تھی. ہندی دست غیب کا عمل ان کے پاس تھا. دست غیب ایک عجیب بات، تھوڑا سا ادھر دے گا پورا تو نہیں دیا لیکن دست غیب کا عمل تھا. اپنے خواب دیکھا تھا جو امانت آپ کو. دست غیب کا عمل تھا. حالانکہ کوئی وہ ملنا ہو، لیکن کتابوں میں سے نوٹ 1000 500 کتابوں میں سے نکلے اتنے نوٹ کے حیران ہو جائے. الگ حالت وہ درویشی تھی، تنخواہ بھی بند تھی مدرسے کی، 2.5 سال سے تنخواہ بند کی ہوئی تھی، تنخواہ نہیں لینے بس روٹی لیتے تھے. لیکن جن نے ان کی خدمت کی ان کو بہت فائدہ ہوا. مجھے بھی اس کا بڑا ادراک تھا. یہ عجیب ہے، مجھے ادراک اللہ تعالیٰ کرا دیتا، اس لیے میں ان پر مال خرچ کرتا تھا. وہ مانتے نہیں تھے، مدرسے کے مال میں خرچ کراتے تھے. کچھ چیز ضرورت ہوتی ہے وہ ہے تو میں ذاتی پیسے وہ قبول کر لیتے. دوائی نہیں لیتے تھے کہ مجھے نہیں پیسے میرے پاس تو ہے نہیں تو بھائی میں دوائی مدرسے سے میں نہیں لینی، تو میں پیسے دیتا. دانت لگوائے دفعہ 9000 روپے میں نے دیے. مانتے نہیں تھے. میں نے کہا میں اپنے ذاتی پیسے دے رہا ہوں، اس میں کوئی. پھر قبول کیا. اللہ نے بڑے راستے کھول. اللہ اکبر. دوسرے کہتے ہیں کہ مولانا رومی نے کہا ہے کہ ہر جنگل کو خالی نہ سمجھ، ہو سکتا اس میں شیر بیٹھا. یہ تو کہہ دیتے ہیں مدرسوں یوں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، انہیں کیا پتہ وہاں کون سے ایسے اللہ کے شیر بیٹھے ہوں کہ تمہارے قدم اٹھاتے تمہارے اپنے تختے الٹ جائیں. اور ماضی میں ہوتا رہا ہے، پرندہ کے لیے بھی یہی. کیونکہ ہم بظاہر تو نظر آتے ہیں بھی مولانا جلیل نظر آ رہا ہے، چلو ایک بہت جی، لیکن اندر کتنے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں تمہیں کیا پتہ. وہ تو ایک نظر آ رہا ہے پیچھے، اور اکثر تو نظر آتی بھی نہیں، بہت کم ظاہر کرتے ہیں. اس لیے کہ روایت ہے تو ضعیف، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی. میرے اولیاء میری قبا میں چھپے رہتے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مقام ارشاد کے لیے بہت کم ظاہر کیے جاتے ہیں، جو منصب ارشاد کے لیے، تاکہ لوگوں کو ان سے پیدا ہو ہدایت پکڑے، ورنہ عام چھپا دیے گئے. اولیاء تحت قبائل، کیونکہ مخلوق میں جب مشغول ہو جاتا ہے تو اس وقت خالق کے ساتھ جو تعلق کی کیفیت اس میں فرق آتا ہے. لازم بات ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کا ہر عمل ہی آخرت کا تھا، لیکن پھر بھی فرمایا اذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو جائے. اذا فرغت، حالانکہ آپ کی کیا تھا، رات دن تبلیغ علوم تھی، لیکن یہ مخلوق سے ہٹ کر اب ہمارے ساتھ ہمارے سے مشغول. اذا فرغت ہمارے سے رہنا. اور جب سورہ نصر نازل ہوئی
فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اب کوئی کام نہیں کرنا، اب بس توبہ استغفار پر ہم ہوں اور آپ ہوں، کوئی اور نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ بھی سب دین کا کام ہے کہ وہ تمام اکابر بزرگوں نے آخری وقت میں بس اللہ اللہ بس اپنی کٹیا میں چلے گئے۔ یہ دیکھو حالانکہ صدر کام ہے، سبحان اللہ، عجیب استعمال۔ مخلوق کی مشغولیت سے، اس لیے اللہ نے بہت بڑی جماعت ولیوں کی اپنے ان کے درمیان کسی کو نہیں آنا چاہیے، تو اب لوگ مخلوق مطلب بھی نہیں، اور وہ وہاں اللہ چاہتے بس ہمارے گھر پہ بیٹھے ہمارا نام لیتے رہے، کسی اور کا بیچ میں مخلوق آتی ہے تو لازمی بات ہے کسی کی پریشانی یہ ہے وہ ہے، متاثر ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن کو آپ کو مخلوق میں تیرنا ہے، رات ہمیں دے دیں آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبل اللہ قلیلا، سبحان اللہ، رات ہمیں دے دیں، اس میں خلوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں رات بھی فارغ نہیں، دن بھی فارغ نہیں، موبائل جو آ گئے، پیر صاحب کو دن بھی لگے رہتے، رات کے بھی لگے رہتے، سمجھتے پیر صاحب فون کے اوپر بیٹھا ہے۔ بہرحال خلوت بھی اپنی ہونی چاہیے، کچھ خلوت ہو تو جلوت ہے، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے خلوت جلوت کی سنت ہے تو لے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کی نہیں لی، جلوت کی لے لی، درس دے رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تدریس کر رہی ہے، جلوت کی، خلوت کی قمل اللہ قلیل وہ نہیں لی۔ لہٰذا کچھ وقت خلوت کا ہو جس میں ذکر اذکار، چاہے تھوڑی دیر ہی ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 15 منٹ ہو، 20 منٹ۔ ہمارے یہاں تو خلوت سفر میں ہوتی ہے، جب سفر کر رہے ہیں، جو کہ سفر کرتے رہتے ہیں، تو رات کے ساتھ میں اور ڈرائیور جاگ رہا ہوتا ہے، یہ باقی قوم تو سو رہی ہوتی ہے، گن مین بھی سو رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی حضرت مولانا کا پیرا مولانا دے رہے ہیں، خدا کا پیرا خود دے